نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی اگر قرآن کو لگایا ہوتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، قابل صد احترام علماء کرام اور میزبان مکرم جناب مولانا عمران صاحب، جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی اس مبارک مجلس کے اندر شریک ہوا۔ حضرت مفتی صاحب، تمام برادران کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور یقیناً آج اس ادارے کے اندر آپ تمام حضرات کو دیکھ کر اور پھر آپ کی خدمات کو دیکھ کر دلی اطمینان اور خوشی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مزید برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے اور اس ادارے کو بھرپور قبولیت سے نوازے۔ آج جن بچوں کے اعزاز کے اندر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں سب سے پہلے ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کی عظیم سعادت حاصل کی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو دی ہے۔ اللہ پاک اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ جب ختم قرآن کی کسی تقریب میں شریک ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ جب میں حافظ قرآن بچے کے والد کو دیکھتا ہوں، جب میں حافظ قرآن بچے کے والد کو دیکھتا ہوں تو میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ وہ مبارک سر ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے تاج کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس لیے یہ بچے بھی اور اللہ کے کلام ہونے کا شرف علماء کرام تشریف فرما ہے۔ برادرم مولانا تنویر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی عظمت قرآن کے موضوع پر بات کی ہے۔ میں مختصراً ہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک جس طرح باقی آسمانی کتابیں وہ صرف کتابیں ہیں، ان کو کلام اللہ کا شرف حاصل نہیں، لیکن قرآن پاک جہاں اللہ رب العزت کی کتاب ہے وہاں اللہ کا کلام بھی ہے، اور کلام وہ ہوتا ہے ما یتکلم، جس کے اوپر کلام کیا جاتا ہے۔ گویا کہ کلام
باطن سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اندر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان کلام کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، یہ اس قرآن کا شرف ہے، اور یہ اس قرآن پاک کی کرامت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں چونکہ وہ سارے عربی والے لوگ تھے، عربی سمجھتے تھے، ان کے درمیان اس قرآن پاک کو جب اللہ پاک نے نازل کیا تو اللہ پاک فرمانے لگے کہ اس کتاب اللہ نزل احسن الحدیث، اتنی عظیم، اتنی شرافت والی، اتنی کرامت والی کتاب اس کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے نازل ہونے کے بعد اب یہ اور لوگ اور کون سی کتاب کے انتظار میں ہیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ من کل الوجوہ، اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو شرف اور کرامت سے نوازا ہے۔ من کل الوجوہ، جہاں اللہ کی کتاب ہونے کا اعزاز، اور وہاں اللہ رب العزت نے جس ذریعے سے نازل کی، نزل بہ الروح الامین، وہ بھی سارے فرشتوں کا امام، سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین، اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ بھی سارے انبیاء علیہ السلام کا امام اور سردار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے انبیاء علیہ السلام پہ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر درجات میں فضیلت بخشی۔ تو جس پر نازل ہوئی وہ بھی سارے انبیاء کا امام اور سردار، جس زبان میں نازل ہوئی بلسان عربی، عربی زبان کے اندر وہ بھی ساری زبانوں کی سردار، اور جس شہر کے اندر نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، وہ شہر بھی سارے شہروں کا دنیا کے اندر سب سے مقدس اور سب سے مکرم وہ شہر مکہ مکرمہ۔ اور پھر جس ماہ مبارک کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس رات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگر آپ غور کریں گے قرآن پاک کے اندر تو گویا من کل الوجوہ، تمام طرح کی ساری برکتیں، ساری شرافتیں اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جمع فرما دی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے یہ ذریعہ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے اس کے لیے اللہ نے منتخب کیے کہ آج قرآن پاک الحمدللہ ان سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، پوری کوشش کریں، آپ اس طرح اس کو بحرف بحرف یاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے صرف 8 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کیا۔ امام محمد رحمہ اللہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں شرکت کے لیے آئے اور بیٹھنے لگے تو جس طرح ہمارے مدرسے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا پڑھا ہے، داخلے کی شرائط، اس سے پوچھا حافظ قرآن ہو تو کہنے لگے نہیں میں نے حفظ نہیں کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ہماری مجلس میں اگر بیٹھنا ہے اس کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ مسئلوں کے استنباط کے لیے، دلائل کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے، امام صاحب نے پوچھا کیسے آ گئے؟ آپ کو بتایا تھا کہ حفظ تو ضروری ہے۔ کہنے لگے حضرت حافظ قرآن بن کر آیا، ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اور الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا اللہ نے یہ اعزاز ہمارے اکابر کو بھی بخشا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے
اور راستے میں پہلی تراویح جب آئی رمضان کے مہینے میں، اور کوئی بھی پورے قافلے کے اندر حافظ قرآن نہیں تھا، اور صورتوں پہ جب تراویح پڑھی گئی تو ان کو بڑا شاق گزرا کہ کبھی قرآن کے بغیر تراویح نہیں پڑھی، اور یہ رمضان حج کا سفر بغیر قرآن سنے ہم تراویح پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا مانگی، نیت کی، روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات 1 پارہ سناتے تھے۔ 27 دنوں کے اندر الحمدللہ قرآن پاک مکمل انہوں نے حفظ کیا اور سنا دیا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی معروف ہے جو آپ نے سنا۔ یہ ہمارے اکابر اور ان کا قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، لیکن صرف اس قرآن پاک کی تلاوت کا بھی حکم دیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک الذین یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی بغیر سمجھے ہوئے قرآن کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ، لام علادہ اور میم علادہ۔ یہ جہاں اس کی تلاوت کو اللہ کی رضا کے لیے اور سچائی کے ساتھ کرنے پہ اجر و ثواب، وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے قابل اعتبار سند کے ساتھ لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے علاوہ کسی ظالم کو خوش کرنے کے لیے، کسی ظالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ایسا قرآن پاک پڑھنے والے پر ایک ایک حرف پر 10 لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ اس لیے اس قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اور اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو مضبوط کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اس وقت کفار و مشرکین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دن بدن مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سارے کفار و مشرکین نے بیٹھ کر جو مشورہ کیا اور اس کا جو نچوڑ نکالا، وہ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کفار نے کہا اگر تم اپنا غلبہ باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنی طاقت باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنی سپر طاقت ہونا اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اور ان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ اس قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو، اس قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے کو، اس کو روکو، اس کو آگے پڑھنے مت دو، شور مچاؤ اس کے درمیان، پروپیگنڈا کرو اس کے درمیان، لوگوں کی توجہ اس قرآن سے ہٹاؤ۔ آج بھی کفار و مشرکین اور یہود و ہنود اور اسلام دشمن قوتوں کے وہی ہتھ کنڈے آج استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انتہا پسندی اور اس کے ساتھ دقیانوسی سوچ اور فکر اور وہ پرانا نصاب تعلیم، بہت سارے حوالوں سے ہمارے ان مدارس پہ حملہ کرتے کرتے جب وہ اکتا گئے، آج اس بات پہ آئے ہوئے ہیں
کہ وقف املاک ایکٹ کے طور پر ہم ان مدارس اور ان مساجد کا راستہ روکیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے ملک کی اشرافیہ کی یہ سوچ ہے، وہاں بیرونی طاقتور قوتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے مساجد اور مدارس کو ان علماء کی جو زیر استعمال ہیں اور ان کے اختیار میں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس لیے یہ کوششیں آج اسی کوشش کا تسلسل ہیں کہ اگر دین کو روکنا ہے، اسلام کے غلبے کو روکنا ہے، تو اس کے لیے ان مدارس کو روکنا ہوگا اور ان کے کردار کو محدود کرنا ہوگا۔ ہمیں فخر ہے آج کے اپنے علماء کرام پر، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی قیادت پر، جمعیت علماء اسلام کی قیادت قائد مولانا فضل الرحمان پر، کہ جنہوں نے ان کفر و جحود اور غلوط کی ساری سازشوں کو قدم بہ قدم بھانپا اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ہر موقع پر ان کفتوں کو گھستے دیکھنے پر مجبور کیا۔ اور آج بھی الحمدللہ باوجود اس کے کہ وہ یہ قانون پاس تو کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ میدان کے اندر علماء بھی ہیں اور عوام بھی علماء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج کے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے ان سازشوں کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر ان مدارس کی حفاظت کے لیے، ان مکاتب کی حفاظت کے لیے، ان بچوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دینے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تیار ہوں گے انشاءاللہ سارے علماء کے ساتھ ان مدارس کی تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ ہم اس کی قربانی دیں گے۔ میں انتہائی مشکور ہوں چونکہ وقت بہت سارا ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ان کی روایت ہے کہ قرآن پاک کی جب کوئی مجلس ان کے گھر پہ ہوتی، کوئی قرآن پاک ختم کرتا تو وہ اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کرتے اور قرآن پاک کے ختم پر دعا کرتے کہ یہ باعث برکت اور یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ آج چونکہ یہ مبارک مجلس ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس میں شرکت کیا، موقع عطا فرمایا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب حضرات کا، ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور ادارے کے منتظمین اور محتمم صاحب اور تمام برادران کو انتہائی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مزید برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔